اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے، اپنا خرچ کرنے کا انداز دیکھیں۔ اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کی کمائی حلال ہے، اور اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ نہیں ہو رہی، اپنی کمائی جو ہے اس کو ٹھیک کریں، پھر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے گا کہ آپ کی کمائی حلال کے طریقوں پر خرچ ہوگی۔ ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا، جو کھایا کرتے ہیں الربا، سود، جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا، مگر، کما، جیسے، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جسے پاگل بنا دیا ہو، الشیطان، شیطان نے، من المس، چھو کر۔ جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر کھڑے ہوں گے تو ایسے جیسے پاگل ہوتے ہیں اور شیطان نے ان کو مس کر دیا ہے۔ ذالک بانہم، یہ حالت اس لیے ہے ان کی، قالو، وہ کہا کرتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ جو بیع ہے وہ بھی سود کی طرح ہے، وہ سود کی مانند ہے، سود کی مثل ہے۔ انما البیع مثل الربا، بے شک سود جو ہے وہ بھی مثل و مانند ہے الربا، سود کے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ رب العزت نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بیع جو ہے، سود جو ہے وہ بھی بیع کی طرح ہے، وہ بھی تجارت کی طرح ہے، جبکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اب اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن سود کھانے والے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، یعنی پاگل مجنونوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں صرف قیامت کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ سود کھانے والے ہیں نا، ان کو کبھی سکون نام کی شے میسر نہیں ہوگی۔ وہ ایسے ہوں گے کہ اور کی فکر ہے، اور کی فکر ہے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، اور منافع مل جائے، اور پرافٹ مل جائے۔ جو سود کھانے والا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ کے راستے میں اللہ اسی سے مال لیتا ہے جس کے مال کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ دیتا اللہ رب العزت ہر کسی کو ہے، لیکن لیتا ہر کسی سے نہیں ہے۔ اگر آپ یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کمائی کس ڈگر پہ چل رہی ہے، حلال سے ہے یا حرام سے ہے، اپنا خرچ کرنے کا انداز دیکھیں۔ اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ ہو رہی ہے تو یقیناً آپ کی کمائی حلال ہے، اور اگر حلال کے طریقوں پہ خرچ نہیں ہو رہی، اپنی کمائی جو ہے اس کو ٹھیک کریں، پھر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے گا کہ آپ کی کمائی حلال کے طریقوں پر خرچ ہوگی۔ تو نہ دنیا میں آرام ہے اور نہ چین ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود پر لین دین کے معاملات کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ ضرور روڈ کے اوپر آئے گا، ایک نہ ایک دن وہ اس مقام تک پہنچے گا کہ بالکل خالی ہو جائے گا، اس کے پاس لین دین کے معاملات بالکل ختم۔ دینے والے تو ہوں گے، کسی سے لینے والا اس کا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کھڑا نہیں ہو پائے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، فمن، پس جس کے لیے، جاءہ، جس کے پاس آئی، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ رک گیا، یعنی جسے یہ پیغام پہنچ گیا کہ سود حرام ہے، بیع حلال ہے۔ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے نا اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی ہم بھی تو کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی تو محنت مزدوری کر رہے ہیں، ہم بھی تو پسینہ بہا رہے ہیں، یہ حرام کیسے ہو گئی، یہ سود کیسے ہو گیا؟ بھئی جو چور چوری کرتا ہے، کیا وہ محنت نہیں کر رہا ہوتا؟ وہ پسینہ نہیں بہا رہا ہوتا؟ وہ بھی تو سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا جو ڈکیٹی کرتا ہے اس کے لیے وہ پیسے جائز ہو جاتے ہیں؟ نہیں، جس طریقے سے شریعت نے جس پیسے کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جس کو شریعت نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اگر آپ نے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے ہیں کہ 10 سال تک ہم نہیں چھیڑتے، 1 سال تک ہم نہیں چھیڑتے، آپ اس کو پرافٹ مجھے دیں۔ بعد ایسے ہوتے ہیں جی 1 کروڑ رکھا ہے تو منتھلی ہمیں وہ 1 لاکھ دیتے ہیں، 50,000 دیتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں، آپ کا دل کہے گا کہ نہیں یار یہ تو جائز نہیں ہے۔